انسان کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کی، اس کی حیات کے سلسلے میں کئی طریقے سے الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس زندگی کو دو طریقے سے ناپا تولا ہے۔ ایک انسان کی زندگی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو صالحیت نظر آئے گی، نیک نیتی نظر آئے گی، جو راہ ہدایت کی طرف لے جانے والی ہوگی، جنت کا راستہ دکھانے والی ہوگی۔ دوسری زندگی، انسان کی وہی زندگی دوسرے طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، دوسرے نہج سے آپ اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو برائیاں، گناہ کے کام، معصیات، ایسی چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گی اور اسی وجہ سے آدمی راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ زندگی میرے بھائیوں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج انسان اگر غور کرے، آپ تھوڑا سا فکر مند ہو جائیں اپنی زندگی کے اوپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی زندگی کس ڈگر پر ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ گناہ کی طرف ہیں یا آپ نیکی کی طرف ہیں، آپ اچھے کام کی طرف جا رہے ہیں یا برے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ جو ہے ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زندگیوں کے، اچھی زندگی کے اور بری زندگی کے دونوں ضابطے مقرر کر دیے ہیں۔ آئیے ہم پہلے چلتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کس طرح خوشگوار بنائیں، اپنی زندگی کو کس طرح اچھا بنائیں، ہمیں وہ کون سی چیزیں استعمال کرنی ہوں گی، ہمیں وہ کون سے آداب طریقے استعمال کرنے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، راہ ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں، نیک کاموں کی کرنے کی طرف توفیق دلانے والے وہ کام کون سے ہیں۔ پہلی چیز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پہ ذکر کرتا چلوں گا کیونکہ وقت بھی محدد ہے، تو اسی کے حساب سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ ایک انسان کو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے سب سے پہلے جس کام کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے اس کا ایمان، اس کا اپنا ایمان، ایسا ایمان جو اس کو برائی پر جانے سے ڈرائے، خوف دلائے، روکے۔ یہ ایمان اگر بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر بس جاتا ہے، تو یہ ایمان میرے بھائیوں آدمی کو گناہوں سے بچا لے گا، اس کی زندگی کو برباد ہونے سے روک لے گا۔ تو انسان کو اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ ایمان میرے بھائیوں جس دل میں داخل ہو جاتا ہے، جس شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کالے گورے کا فرق نہیں دیکھتا، چھوٹے بڑے کا فرق نہیں دیکھتا، نہ کسی گاؤں کا فرق دیکھتا ہے، نہ حسب و نسب کا فرق دیکھتا ہے۔ جس دل کے اندر ایمان بس جاتا ہے، بس وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی راہ ہدایت پر چلنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا تھے میرے بھائی؟ حبشی غلام تھے، امیہ بن خلف کے ایک معمولی غلام تھے، اتنے معمولی غلام تھے کہ حبشی امیہ بن خلف جب بیچنے کے لیے جب کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کی 1 درہم لگا دی جائے تو بھی بہت کم ہے، یہ بہت کم سستا غلام ہے، اتنا سستا غلام ہے میرے نزدیک، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی اہمیت اس بات سے ہوتی ہے کہ جس دل میں ایمان بس جاتا ہے اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سختیاں دی جا رہی تھی، ان کے دل میں جب ایمان بس گیا تھا، اللہ کا ایمان ان کے دل میں جب آ گیا تھا، تو ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی، ان کو اس اسلام سے، اس دین سے ان کو پھرانے کے لیے، اس ایمان سے ان کو ہٹانے کے لیے بڑی تکلیفیں دی گئی۔ اتنی تکلیفیں شدت کے ساتھ دی گئی کہ آپ کو گرما گرم دھوپ پر جو ہے لٹا دیا جاتا، اوپر سے بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا جو چٹان کے مانند ہوتا، بڑی تکلیفیں دی گئی، کافی ان کا گوشت جل کر کے ان کی پیٹ جل جایا کرتی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب یہ تکلیف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی نہیں
گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو جو خریدے گا وہ جنت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے گھر مقرر کرے گا۔ سننا یہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا امیہ ابن خلف کے پاس جاتے ہیں اور اس غلام کو خریدتے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے جب دیکھا کہ ابو بکر خریدنے کے لیے آیا ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، اچھا پیسہ دے گا، تو حضرت امیہ ابن خلف کے پاس امیہ ابن خلف نے کیا کہا کہ میں اس غلام کی قیمت 300 درہم لگاتا ہوں۔ کتنی درہم؟ 300 درہم دینار لگاتا ہوں۔ بس کہنا یہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے 300 دینار و درہم اس کو دے دیے اور اس کے پاس سے حضرت بلال کو آزاد کر لیا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تم نے بلال کو خرید لیا جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی وقت نہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ابوبکر صدیق نے کہ تجھے جس چیز کی ان کے اندر قیمت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے دل میں جو ایمان بسا ہوا ہے اس کی بڑی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان میرے بھائیوں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان کے دل میں ایمان سچا بس جاتا ہے تو آدمی گمراہی کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے عمل میرے بھائی، جس دل کے اندر ایمان آ جائے، جس دل کے اندر عمل آ جائے، وہ دل گمراہی سے بہت دور ہوتا ہے، ضلالت سے بہت دور ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ دنیا میں مل جانے والا، گھل مل جانے والا، آخرت کو بھول جانے والا نہیں ہوتا ہے، آخرت سے غفلت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم جنہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طوبی لہ جنہ خوشخبری دیتا ہے میرے بھائی۔ طوبیٰ ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، وحسن المآب، اور ایسے لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح۔ یہ دو اگر اپنی زندگی کے اندر آپ اپنا لیں گے، اپنی زندگی کے اندر ان کو آپ ان کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے، ان کے اوپر آپ چلنے لگ جائیں گے، تو آپ کی زندگی بہترین بن جائے گی، اچھی بن جائے گی۔ آپ ضلالت سے، گمراہی سے، برے کاموں سے، گناہوں سے بہت دور ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے میرے بھائیوں نماز۔ اپنی زندگی میں آپ نماز کو اپنا شیوا بنا لیں میرے بھائیوں، نماز کو کبھی ترک نہ کریں، نماز کو ہمیشہ اس کے اوقات پہ ادا کر لیا کریں۔ آپ جتنا نماز سے قریب ہوں گے اتنا گناہوں سے دور ہوں گے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر نماز کو شامل کر لینا ہوگا، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے، یہ نماز ایسی ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایسی ہے جو انسان کو فحش سے دور کرتی ہے، فحش سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور منکر کام سے اس کو بچاتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ نماز آدمی جتنا پڑھتا ہے اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے بندہ، اللہ سے جو ہے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کرتا ہے نماز کے اندر۔ ایسا بندہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے وہ گناہ سے دور رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں تیسری چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ ہے میرے بھائیوں، جس دل کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے میرے بھائیوں تمام کام سے وہ بری ہو جاتا ہے، تمام گناہ کے کام چھوڑ دیتا ہے، گناہ کے کام وہ نہیں کرتا اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھا اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وَيَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھ سے دور رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا انتظام کرے گا اور ایسا رزق دے گا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ ہی آپ اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں توبہ و استغفار، جتنا انسان اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتا ہے، آج غور کریں گے ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے رہنے سہنے کو اچھا بنانے کے لیے ہم لوگ کیا استعمال نہیں کرتے۔ آدمی ٹھنڈے پانی کے لیے فریج استعمال کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے اے سی کولر لگا لیتا ہے۔ انسان اچھے سے اچھا آرام دہ بستر اپنے آپ کے لیے چوائس کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے اچھی غذائیں کا استعمال کرتا ہے، بہترین غذائیں کھاتا ہے۔ کس لیے میرے بھائیوں؟ تاکہ اس کی زندگی سہولت کے ساتھ میں اور خوشگوار کے ساتھ میں، یعنی اچھے انداز میں اس کی زندگی گزر سکے۔ تو یہی چیز میرے بھائیوں آپ غور کریں گے، یہ فکر آپ آخرت کے لیے سوچیں،
آپ آخرت کے لیے یہ فکر سوچیں۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بھائیوں، ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے۔ اب غور کریں گے کہ آپ بہت سے ایسے کفار کو دیکھیں گے جن کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، عدل و انصاف پر چلنے والے ہوتے ہیں، امانتوں کو لوٹانے والے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو آپ ان کے کاموں کو دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے کلام کرنا اچھا ہوتا ہے، ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ آپ خود حیرت کریں گے کہ یہ کافر ہے اور اس کے پاس اتنے اچھے کام ہیں، اتنے اچھے اعمال ہیں، اور ایک مسلمان ہے اس کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں۔ تو میں فرق بتاؤں میرے بھائیوں، ایک کافر ہے چاہے وہ دنیا کے اندر جتنے اچھے اعمال کر لے، جتنے بہترین اعمال کر لے، جتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، جتنے اچھے کام کر لے، کتنے ہی نیکیوں کے کام کیوں نہ ہوا کر لے، لیکن اخروی زندگی جب اس کے سامنے آئے گی، آخرت جب اس کے سامنے آئے گی، ساری اس کی نیکیاں برباد ہو جائے گی اس کے اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک مسلمان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اچھے معاملات کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ یہ اسلام کی، مسلمان کی ایک پہچان ہے اور اس کا ایک شیوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مسلمان کے لیے کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھا رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور بنسبت اس کے عکس کافر ہے، دنیا میں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا، بہترین لگے گا، کھانے پینے میں، ہر چیز میں، معاملات میں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے میرے بھائیوں۔ یہ فرق ہے اسلام کا اور کفار کا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا، اس لیے بندہ جو مجھ سے طلب کرے میں اس کے طلب کو جو ہے مکمل کروں گا، اس کے طلب کے حساب سے اس کو اس سے زیادہ دوں گا۔ اور کون سا وقت ہے میرے بھائیوں؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ یہ وقت ایسا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر کے آخری وقت میں تہجد پڑھتے اور رو رو کر کے دعا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ دعا کیا کرو، ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، مجھ سے طلب کرو، میرے لیے دعا کرو، استجب لکم، میں تم کو دینے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہیں جتنا چاہو گے اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ، اللہ کہتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے۔ آج حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے لوگ مانگنے کے لیے کہاں کہاں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں میرے بھائی، قبروں پہ جا کے پوچھتے ہیں میرے بھائی، قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، جبکہ وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس جا کر کے فریاد کرتے ہیں، پتھروں کے پاس جا کر کے فریاد رکھتے ہیں، باباؤں کے پاس جا کر اپنی فریاد کو رکھتے ہیں، جبکہ وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اسے چاہیے وہ سمجھ جائے کہ وہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے حد قریب ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے قریب ہوں، وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو سنتا ہوں، وہ طلب کرتا ہے میں اس کی طلب کو سنتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے مانگنے کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے مانگنے سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دعا کو لازم پکڑے رہیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو سکون راحت والی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ ہمیشہ جاری رکھیں، ہمیشہ اللہ کی زبان سے اپنے زبان کو اپنی تر رکھا کرے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھا کرے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یاد کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ذکر کیا کرو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ سبحانہ و
تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے جب تک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا رہتا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو جب تک اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر شکر کو لاحق کرنا ہوگا، شکر کو لازم پکڑنا ہوگا، شکر گزاری کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم لوگ اگر میری شکر گزاری کرو گے، میرا شکریہ ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو میں تم کو زیادہ سے زیادہ دوں گا، جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اس سے زیادہ دوں گا۔ آج ہماری یہ حالت ہے معاشرے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتے ہیں، ساری نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہیں۔ یہ ہمارا صبح سے شام تک کا اگر معاملہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ جو ہوا ہے ہم جسے لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ پانی جس کو ہم پیتے ہیں، رزق جو ہم کھاتے ہیں، دن کے اندر جتنے چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، میرے بھائیوں آپ غور کریں گے تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اور ہر دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں پر، چاہے اس میں کمی ہو یا زیادتی ہو، ہمیشہ شکر ادا کرنا ہوگا، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہوگا۔ اور انسانوں سے اگر کوئی چیز، انسان مخلوق میں سے اگر کوئی چیز ہمیں عطا کرتا ہے، کوئی چیز ہمیں دیتا ہے، کوئی کسی چیز کو ہم اس سے لیتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ سب سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ شکر کے اوپر ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ بنی اسرائیل شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے، اور شکر گزاری ہمیشہ کرتے رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو زیادہ سے زیادہ چیزیں عطا کرتے ہیں، اس کو نعمتیں نوازتے ہیں، اس کو نعمتیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر صبر کو لازم پکڑ لیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، غصے کو تھوک دیں، غصہ آئے پانی پی لیں، غصہ آئے لیٹ جائیں، غصہ آئے خاموشی اختیار کر لیں، بالکل چپ ہو جائیں، چاہے وہ غصہ گھر پہ ہو یا غصہ باہر ہو، ہر وقت غصے کو اپنے دبائے رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، اپنے غصے کو بڑھنے نہ دیں، کیونکہ یہ غصہ انسان کو شیطان کے بہکاوے میں لے جانے والا ہے۔ صبر کو ہمیشہ لازم پکڑے رہیں، صبر کو آپ لازم پکڑے رہیں گے تو آپ کے اندر خوشگوار زندگی کے جو ہے اصول کی ایک ایسی جھلک نظر آئے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ میری زندگی کتنی خوشگوار ہے۔ اور غصے کے آپ نقصانات دیکھیں گے، کئی جگہ ہیں غصے کی وجہ سے طلاق، کئی جگہ ہیں غصے کی وجہ سے توڑ پھوڑ، کئی جگہ ہیں بڑے سے بڑا نقصان صرف اور صرف انسان کے غصے کی وجہ سے کئی نقصان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں قرآن مجید کے اندر صبر کو لازم پکڑنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صبر کے پیکر تھے، ہمیشہ صبر کو اپنانے والے تھے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فصبر صبرا جمیلا، ایسا صبر اختیار کرو اے نبی، صبر کرو، ایسا صبر کرو جو بہت بہترین ہو، بہت اچھا ہو، اچھے سے اچھا صبر کو اختیار کرو۔ معنی یہ ہے صبرا جمیلا اللہ نے کیوں لایا، جبکہ بات یہی ختم ہو جاتی کہ فصبر آپ لوگ صبر کیا کرو، لیکن صبرا جمیلا کا مطلب یہ ہے ایسا صبر جو غایت درجے کا ہو، حد درجہ صبر کرو۔ سامنے والا کتنا بڑا شریر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شیطان کیوں نہ ہو، اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو غصے کا اظہار مت کرو۔ آپ کے سامنے اگر آپ کوئی بات آ گئی جو آپ کی مخالفت میں کہی گئی ہے تو آپ اس پر بھی صبر کرو، حتیٰ کہ جو ہے آپ کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، صبر کیا کرو، صبر کیا کرو، ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو۔ اگر یہ آپ کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ پر بھروسہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ آدمی کا اگر اللہ پر بھروسہ اٹھ
گیا تو سمجھ لیجئے اس کے دل کے اندر سے ایمان اڑ گیا، اس کے اندر نفاق پایا گیا۔ اور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گردن پر چھری بھی رکھ دی جائے تب بھی آپ ہر حال میں یہی کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے۔ آپ کو میں حدیث بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں ایک درخت نظر آتا ہے، کچھ جھاڑیاں نظر آتی ہیں، جس کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے آپ کے سارے صحابہ ان جھاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا سایہ نظر آتا ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو ٹہنی میں لگا دیتے ہیں، تلوار کو جھاڑ پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک کافر آتا ہے اور چپکے سے، کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار کو وہاں درخت سے کھینچ لیتا ہے، تلوار کو میان سے نکالتا ہے اور سوٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کافر ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ واویلا مچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چیخ و پکار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں، بڑے مسکرانے والے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تیری جان اب میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو قتل کر دوں یا چاہوں تو چھوڑ دوں، بتا تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے، کتنا بھروسہ اللہ کے اوپر۔ آج ہماری یہ حالت ہے، تھوڑی سی پریشانیاں، تھوڑی سی مصائب آتی ہیں، ہم لوگ واویلا مچانے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانیوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو جذبے کا اہتمام یہ کر دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کا بہت زیادہ اعلیٰ شناخت رکھ دیتے ہیں۔ بس اوقات بعض لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت کچھ بول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توکل ایسا ہونا چاہیے، ہر حال میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا توکل اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا، اللہ، میرا اللہ ہے جو مجھے تجھ سے بچائے گا۔ بس کہنا یہ تھا، انداز بیان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہنے کی وجہ سے اس کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ نبی اس تلوار کو اٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بتا تجھے کون بچائے گا؟ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تیرا رہبر کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں لات و عزیٰ کا پجاری ہوں، میں لات و عزیٰ کو ماننے والا ہوں۔ بس کہنا یہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنی قوم میں گیا اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ وہ حقیقت نبی ہے، وہ ایسا نبی ہے جس کے ایک کلمے نے میرے اندر زلزلہ طاری کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ کفار کا مقابلہ ہو، آپ کو اگر غلط بات نظر آئے تو اتنا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک زبان سے آپ کے کلمہ نکلے اور سامنے والا لوٹ۔ ایسا توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو بچائے رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معمولی چٹائی پر رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا آپ ہمارے درمیان تو رہتے ہیں، آپ اگر چاہیں، ہم نے دیکھا ہے قیصر و کسریٰ کے لوگوں کو، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، روم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، کیا شان و شوکت ہے، قالین یہاں سے وہاں تک بچھی ہوئی ہے، بڑی بڑی قالینیں ہوتی ہے، بڑے بڑے گنبد ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے شان و شوکت ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ آپ کے پاس ہم نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی کی قناعت دیکھیے، آپ کے جو ہے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیالے میں کئی روز آپ بھوکے ہیں۔ خندق کے اندر آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے، شکایت کرتے ہیں، نبی بھوکے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں۔ کپڑا اٹھا کر صحابہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے کپڑے کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے، اٹھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک کی شدت اتنی تھی، پتھر پیٹ پر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ جو ہے قناعت اختیار کر سکے۔ ایسی قناعت ہونی چاہیے۔ آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کے ذریعے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ تم دین کے معاملوں میں غور کر لیا کرو کہ نیکیوں کے اندر اچھے کام کر رہا ہے، کوئی صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ رہا ہے تو تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دین کے اگر نیک کام کر رہا ہے، نوافل کا کوئی اہتمام کر رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن دنیا کے اندر رہو تو کیا کرو؟
انظروا الی من هو اسفل منکم، تم میں سے جو نیچے والا آدمی کون ہے اس کو دیکھو۔ مان لیجئے کوئی کار میں جا رہا ہے، کوئی کار میں جا رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ بائک والے کو دیکھیں، بائک والے کو دیکھ کر آپ، میں خود کار میں جا رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ بائک والے کو دیکھیں، نہ کہ میں اس کو دیکھوں جو ہوائی جہاز چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں اگر بائک پہ جا رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ سائیکل والے کو دیکھوں میں، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، نہ کہ میں کار والے کی طرف جاؤں۔ بتانا مقصد یہ ہے جو تم سے نیچے والے ہیں، جو تم سے کمتر لوگ ہیں، ان کو اگر تم دیکھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر تم اپنے اوپر والے کو دیکھو، اپنے اوپر سے زیادہ مالدار آدمی کو دیکھو گے تو اسی کی طرف کرنے والے لگ جاؤ گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی نکل گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بات ذرا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے